نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی پر درود پڑھنا یہ بڑی عظمت، بڑی سعادت اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی دہشت اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ میری اور آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کی وہ ہے لمبی امید رکھنا، ریاکاری میں مبتلا کرنا۔ یہ ہمارے وہ موضوعات تھے جن کو ہم گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ڈسکس کر چکے۔ آج ہم اپنی جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے دل کی سختی، جس کو قساوت قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک زمانے کے اندر یہ ایک شخص کے غلام تھے۔ آپ کے مالک نے آپ سے یہ کہا کہ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس بکری کے 2 بہترین حصے نکال کر لے کے آؤ۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل اور اس کی زبان یہ دونوں آپ نے الگ کی اور اپنے مالک کے سامنے رکھ دی۔ تھوڑا عرصہ بعد اس مالک نے دوبارہ یہ کہا کہ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے جو برے حصے ہیں وہ 2 نکال کر میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بکری کو ذبح کیا اور پھر سے زبان اور دل انہی دونوں کو نکال کر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا۔ مالک نے آپ سے سوال کیا کہ اے لقمان، جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ بکری کے 2 بہترین حصے نکال کے لاؤ، تم دل اور زبان لے کے آئے۔ جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ بکری ذبح کرو اور 2 بدترین حصے نکال کے لے کے آؤ تو تم پھر بھی دل اور زبان لے کے آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم صاحب حکمت آدمی تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اے مالک، بات یہ ہے کہ یہ جو 2 حصے ہیں اگر یہ ٹھیک رہیں، یہ بہتر رہیں تو سب بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اچھے ہو جائیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ 2 چیزیں دل اور زبان یہ بگڑ جائیں تو پھر ان سے برا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، زبان بری ہو جائے، زبان بگڑ جائے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو رشتوں کو توڑواتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو دوریاں پیدا کرواتی ہے، یہی وہ زبان ہے کہ جو بڑے کام کروا جاتی ہے۔ ایک زبان سے انسان اپنا کوئی جملہ نکالتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، پورے شہر میں آگ لگتی ہے۔ زبان سے بات ہوتی ہے، سلطنتوں کی سلطنتیں اکھڑ جاتی ہیں۔ کون کرواتا ہے؟ زبان کرواتی ہے۔ تو زبان بگڑے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے، اور یہ اچھی ہو جائے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے نور کو پھیلا دیا۔ آپ نے نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو اسی زبان سے برائی سے روکا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ لیکن اگر یہی زبان بری ہو جائے تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا بگڑنا، دل کا سخت ہو جانا، دل پر زنگ لگ جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انسان کا دل بگڑ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ دل کا بگڑ جانا، دل کا سخت ہو جانا یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کے اندر ایسا ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کو برائی نہیں لگتی، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرم یہ ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی سختی بڑی ہولناک بیماری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قساوت قلبی یعنی دل کے سخت ہونے کی مذمت کو بیان کیا۔ اولاً ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دل کی سختی ہوتی کیا ہے۔ اہل لغت جو ہیں یا جنہوں نے تعریفات کو بیان کیا، جو ڈیفینیشنز کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو دل کی سختی کے بارے میں بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا یہ قساوت قلبی ہے۔ اسی طرح دل کا اتنا سخت ہو جانا
کہ استطاعت کے باوجود مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلانا یہ بھی قساوت قلبی ہے۔ یہ قساوت قلبی کی ایک شکل کو بیان کیا گیا کہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہ کھلانا یہ قساوت قلبی ہے، کہ دل کی سختی ہے۔ اور جو پہلی تعریف بیان کی کہ موت اور آخرت کو یاد نہ کرنا، مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یا آپ، ہم دن کے اندر یا ہفتے کے اندر کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی کوئی علیحدہ وقت کے اندر، تنہائی کے اندر کبھی سوچا ہو، کبھی غور کیا ہو کہ موت بھی آنی ہے، میں نے مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، مجھے غسال غسل دے گا، میں حرکت بھی نہیں کر سکوں گا، وہی مجھے کفن پہنائے گا، میں خود سے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کبھی یہ سوچ، کبھی یہ فکر ہمارے اندر آئی ہو؟ سوچ موت کی نہ ہونا، آخرت کی نہ ہونا، یہ دل کی سختی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دل جن کے سخت ہوتے ہیں ان کی خرابی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورۃ الزمر کے اندر بیان فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ جن کے دل سخت ہے نا، وہ بڑی کھلی گمراہی کے اندر ہے، وہ بالکل بہکے ہوئے ہیں، ان کا راستہ ہی بالکل الگ ہو چکا ہے۔ وہ سوچیں، وہ سمجھیں کہ وہ کس طرف جا چکے ہیں۔ یہ دل کی سختی ہے جس کو خدا فرما رہا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ کسی سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ دل کا سخت ہونا اتنا برا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر دل کی سختی کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو دل کی سختی ہوتی ہے یہ انسان کے عملوں کو ضائع کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ ساری زندگی میں آپ نیکیاں کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ ایسا عمل کیا کہ ساری زندگی کے عمل ہی ضائع ہو جائیں، تو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ جب دولت لٹنے کا اتنا نقصان ہوتا ہے تو انسان کی نیکیاں جو بڑی محنت سے کرتا ہے اگر کسی عمل کے سبب ضائع ہو جائے تو اسے کتنی حسرت ہونی چاہیے، اس بات پر کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 چیزیں ہوتی ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا، تجسس کرنا، ڈھونڈنا کہ فلاں کا عیب پتہ چل جائے، اس کے بارے میں وہ خبر مل جائے، اس کے بارے میں یہ مل جائے، عیوب ڈھونڈنا، تجسس میں پڑے رہنا، عیوب ڈھونڈنا، یہ بندے کے عملوں کو ضائع کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا دل کی سختی، قساوت قلبی جو ہمارا موضوع ہے، جو دل کی سختی ہوتی ہے یہ بھی بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 3 دنیا کی محبت، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کمانے کی دھن سوار ہے تو دنیا کی محبت۔ نمبر 4 حیا کی کمی۔ نمبر 5 لمبی امیدیں۔ اور نمبر 6 حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے اعمال کو، جو وہ نیکیاں کرتا ہے، اس کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، فرمایا لوگوں میں سے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے، خدا کے قریب نہیں ہے۔ کون؟ جس کا قلب قاسی ہے، جس کا دل سخت ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جس کو اپنی موت کا ڈر نہیں ہے، جس کو قبر و حشر کی تیاری کا احساس نہیں ہے۔ فرمایا جس کا قلب قاسی ہے، جس کا دل سخت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑا دور ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے خشوع کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، تاکہ اس کے سبب اس کا سینہ کھل جائے اور دل نور ڈالے جانے کے قابل ہو جائے۔ جب دل میں خشوع نہیں ہوگا تو وہ دل سخت کہلائے گا، اور سخت دل سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو عاجز دل ہوتا ہے نا، نرم دل ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل ہوتا ہے، آخرت کا خوف رکھنے والا دل ہوتا ہے، فرمایا وہ زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، اس میں پیداوار بہت ہوتی ہے۔ میں مضمون عرض کر رہا ہوں، زرخیز زمین ہو تو اس کی پیداوار اچھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بیج ڈالے پھل آئے گا۔ فرمایا جس کا دل عاجز ہوتا ہے وہ زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے جس کی پیداوار بہت ہوتی ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ پتھریلے علاقے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو بیج بھی ڈالا جائے کسی بیج کا پھل نہیں ہوگا۔ سخت دل بندے کو جتنا مرضی سمجھا دیں، جتنی مرضی نیکی کی دعوت دے دیں، اس کے دل پر اثر نہیں کرتی،
اور یقین کریں کہ جو دل کی سختی ہوتی ہے نا، یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ کسی بندے کا دل کا سخت ہو جانا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے دلوں اور جسموں کی بھی کچھ سزائیں ہیں۔ اللہ دل کو سزا دیتا ہے، جسم کو سزا دیتا ہے۔ فرمایا دلوں اور جسموں کی سزائیں ہیں، روزی میں تنگی آ جانا اور عبادت میں سستی ہونا اور دل کا سخت ہو جانا، یہ بندے کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ کسی بھی شخص کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جائے، وہ سخت ہو جائے، شوق اور نیکی کی رغبت اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یہ سختی آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیں، ظالم کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے نا تو اس کو ظلم بے معنی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان صحیح لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کو برائی لگتی ہے، لیکن جب انسان نشہ کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کو نشہ کچھ نہیں لگتا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب نشیوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو نشے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ صحیح لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک انسان کسی برے کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کو برائی لگتی ہے، لیکن جب برے کے ساتھ بیٹھتے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے اس بندے کے ساتھ بیٹھنے کی، بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ دل سخت ہوتا ہے اور برائی لگتی نہیں ہے۔ ظالموں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے ظلم بے معنی ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے مگر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ غور کرے کہ وہ ظالموں کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا، وہ ان کی بیٹھکوں میں بیٹھتا ہوگا، اس کو قتل بھی کچھ نہیں کہتا۔ اور وہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو ایک زمانے کے اندر چھوٹی سی تکلیف بھی تکلیف لگتی ہے مگر پھر اس کو کسی بندے کا قتل کر دینا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا اور وہ اس چیز کو بڑا عام سمجھتا ہے۔ یہ باتیں قابل غور ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب یہ چیزیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ جو برائی کے عادی ہیں، تو جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے اور ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بیان فرمائی کہ جس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز جس کو بیان کیا گیا وہ ہے فضول گوئی، بلا وجہ بولتے رہنا، جو زبان پر آئے بولتے ہی رہنا۔ ہماری کون سی مجلس اور کون سی محفل ہے کہ جس کے اندر ہم فضول گوئی نہیں کرتے؟ بے مقصد کلام کرنا جس کا کوئی صحیح واضح مقصد نہیں ہے، وہ کلام نہ کرنا اور فضول گوئی کے اندر چلتے ہی رہنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اے لوگو تم فضول بولنے سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ حالانکہ دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے اور سخت دل اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو تو اپنے دلوں کو سختی سے بچاؤ۔ بولتے ہی رہنا، فضول بولنا، بے مقصد کلام کرنا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو با مقصد لوگوں میں بٹھائیے تاکہ با مقصد کلام کرنے کی عادت پیدا ہو۔ ایک اور چیز جس کو علماء نے بیان کیا وہ ہے زیادہ ہنسنا۔ بہت ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت ہنستے رہنا، فضول باتیں کرتے رہنا، گپے ہانکتے رہنا اور ہنستے رہنا۔ یہ ہنسنا بھی جو کثرت سے ہوتا ہے، بلا مقصد بلا وجہ ہنستے رہنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل کو مردہ کرتی ہے، اس کے دل کو سخت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے کسی کا دل سخت ہو گیا، گناہوں کی لت ایسی پڑی کہ دل سخت ہو گیا، کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، فی زمانہ کہیے تو اہل اللہ کے پاس جائے، مدنی مذاکرہ دیکھے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، خواہ وہ برقی طور پر ہو یا حقیقی طور پر ہو۔ یہاں بیٹھنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، قبر و حشر کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو خود بخود انسان کا دل نرم ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور وہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بات بھی اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وار سے محفوظ رکھے، دل کی سختی سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت